اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے آپ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری بحث نوع خامس میں ہے۔ اب تک ہم نے کتاب شرح میات و عامل کی 4 انواع پڑھی ہیں، جس میں ہم نے وہ حروف اب تک پڑھے ہیں جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلی نوع میں عوامل لفظیہ سماعیہ کی پہلی نوع میں حروف جارہ کو پڑھا کہ حروف جارہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں اور اسماء پر داخل ہو کر ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کو جر دیتے ہیں۔ یعنی جب حروف جارہ کے بعد اسم واقع ہوتا ہے تو اس کو جر دیتے ہیں، اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ دوسری نوع ہم نے حروف مشبہ بالفعل کی پڑھی کہ حروف مشبہ بالفعل 2 کلمات پر اثر انداز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو نصب دیتے ہیں، مبتدا منصوب ہو جاتی ہے حروف ناصبہ کے بعد، اور خبر ان کی کیا ہو جاتی ہے، مرفوع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تیسری نوع کو پڑھا ما اور لا مشابہ بلیسا۔ مشابہ بلیسا ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں، جو لیسا والا عمل ہے وہی یہ ما اور لا بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ دونوں نفی کا کام کرتے ہیں اور اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جہاں تک مجھے یاد ہے حروف ناصبہ کو پڑھا تھا کہ حروف ناصبہ وہ حروف جو صرف اسم پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتے ہیں۔ آج ہم حروف ناصبہ پڑھیں گے، لیکن یہ حروف اسماء پر داخل نہیں ہوتے بلکہ کس پر داخل ہوتے ہیں، افعال پر، فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور یہ 5ویں نوع میں آج ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا نقطہ ہے یہاں پر ہم اس کو نوٹ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، تو پہلا نقطہ جو آج ہم نے بیان کیا کہ وہ حروف جو اسماء پر داخل ہوتے تھے وہ ہم نے گزشتہ 4 انواع میں پڑھ لیے۔ آج سے ہم وہ حروف پڑھیں گے جو فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ حروف ناصبہ ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یہ بات ہم نحو میں پڑھیں گے کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے اور فعل ماضی اور امر کیا ہیں، فعل ماضی مبنی ہے۔ مبنی اور معرب کیا ہوتے ہیں، یہ ہم نحو کی بحث ہے اور یہ اگلی کتابوں میں آتی ہے کہ مبنی وہ ابھی آپ کے لیول کی جو میں آپ کو ابھی سمجھانا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ مبنی وہ کلمہ ہے جو اثر انداز جس پر کوئی بھی کلمہ نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ جس پر کوئی بھی دوسرا کلمہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس کی حالت تبدیل، آخر کلمہ کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، چاہے جو بھی عامل اس پر داخل کر دیں، حروف جارہ ہے، حروف ناصبہ ہیں، افعال ناقصہ ہیں، حروف جازمہ ہیں، جو بھی اس پر داخل ہو جائے اس پر اثر کوئی بھی نہیں ہوتا، عمل قبول نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں وہ کلمات ہیں جو معرب ہیں۔ معرب وہ کلمات ہیں جو اثر انداز ہونے پر اثر پکڑتے ہیں، اگر عامل ان پر داخل ہو جائے تو وہ معمول واقع ہوتے ہیں۔ انہی میں سے فعل مضارع ہے کہ فعل مضارع اگر عامل سے خالی ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اور اگر اس پر عامل داخل ہو جائے عموماً اس پر یا ناصب داخل ہوتا ہے یا فعل مضارع پر کیا داخل ہوتا ہے، جازم داخل ہوتا ہے۔ فعل مضارع عموماً نہیں بلکہ اگر ناصب اور جازم سے خالی ہو تو کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے
यज़रिबो यनसुरो। अब क्या है यहाँ पर मरफू है, रफ़ा की अलामत क्या है, ज़मा है यहाँ पर। अगर फ़ेले मुज़ारे पर नासिब दाखिल हो जाए तो मंसूब हो जाता है, जैसे लन यनसुरा या लन यज़रिबा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, मफ्तूह मंसूब है। मंसूब की नस्ब की अलामत क्या है, फ़तह है यहाँ पर। आगे हम अगली नौ में पढ़ेंगे कि अफ़ाले फ़ेल मुज़ारे पर हरूफ़ जाज़मा भी दाखिल होते हैं, और जब हरूफ़ जाज़मा इस पर दाखिल होते हैं तो ये मजज़ूम हो जाता है। तो बस आपने देखा कि फ़ेल मुज़ारे असर कबूल कर रहा है, अगर उस पर नासिब दाखिल हो जाए तो मंसूब हो रहा है, जाज़िम दाखिल हो जाए तो मजज़ूम हो जाता है, अगर आमिल ना हो तो क्या होता है, वाक़े मरफू वाक़े होता है। आज हम हरूफ़ नासबा पढ़ रहे हैं जो फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं। ये हरूफ़ नासबा कितने हैं, अगला नुक्ता, हरूफ़ नासबा जो फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं 4 हैं। कौन कौन से हैं, अन, लन, कई। यहाँ पर अगर कई को मैं अरबी ज़बान में लिख सकूँ तो मुनासिब होगा, ताकि आप इसको की ना पढ़ते रहें। अन, लन, कई और इज़न। तो ये 4 हर्फ हैं जो फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हों तो क्या करते हैं, फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं। बाज़ के नज़दीक हरूफ़ नासबा ये 4 नहीं हैं बल्कि 10 हैं। वो इंशाल्लाह हम बड़ी किताबों में पढ़ेंगे, मुग़नियुल लबीब में, मुग़नियुल अदीब में, कि वो बाकी कौन से हैं। यहाँ तक जो किताब में ज़िक्र हुए हैं वो यही 4 हैं, और ये हर्फ़ नासिब दाखिल होकर फ़ेल मुज़ारे पर क्या करते हैं, उसको मंसूब कर देते हैं। पहला हर्फ अन है, इसको हम देख लेते हैं कि अन किसके लिए आता है। इसको मैं फ़ॉन्ट को बड़ा कर लूँ ताकि वाज़ेह होकर आपको दिखाई दे सके। फरमाते हैं कि अगर अन फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो जाए तो करता क्या है, उसके माना में भी कोई तब्दीली वाक़ई होती है या सिर्फ मंसूब कर देता है उसको। तो इस्तिक़बाल का माना देता है। वैसे तो फ़ेल मुज़ारे हाल का माना भी देता है, मुस्तक़बिल का भी। मुस्तक़बिल का माना उस वक्त देगा जब उस पर अन दाखिल हो जाए। ये मिसाल हम देख लेते हैं किताब से इन्होंने जो दी है। फरमाते हैं अस्लमतु अन अदखुलल जन्नता। फरमाते हैं मैं इस्लाम लाया ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अब जन्नत में दाखिल होना अभी तो नहीं है कि मैं फ़ौरन इस्लाम लाऊं और फ़ौरन जन्नत में भी दाखिल हो जाऊंगा। इस्तक़बाल में आप, मुस्तक़बिल में आप जन्नत में दाखिल होंगे। जब इस्लाम ले आएंगे तो उसका नतीजा आप मुस्तक़बिल में देखेंगे कि आपको जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, के आपको जन्नत मिलेगी। इसकी मिसाल हम कुरान मजीद से देख लेते हैं कि अन जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो वो किसका माना देता है, इस्तक़बाल का। तो क्या कुरान मजीद में भी इसकी मिसाल मिलती है या नहीं मिलती। सूरह आराफ है हमारे सामने और इसकी आयत नंबर है 185। इस आयत में हम देखते हैं कि कुरान मजीद ने हरफ अन दाखिल हुआ है फ़िल मुज़ारे पर और क्या माना दे रहा है, मुस्तक़बिल का। वअन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन असा अन यकून क़द इक़्तरबा अजलुहुम। अच्छा, फरमाते हैं क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन की सल्तनत और जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं उनमें गौर नहीं किया और ये नहीं सोचा कि शायद उनकी मौत का वक्त नज़दीक आ रहा हो, और ये नहीं सोचा कि शायद उनकी मौत का वक्त करीब आ रहा हो। कि यहाँ पर अन दाखिल हुआ है यकूना पर, फ़ेल नाकिस है कि खुदावंद मुतआल उनको हुक्म दे रहा है कि वो सोचें कि उनकी मौत का वक्त नज़दीक आ रहा है। तो जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है उनको
تو اس کے بعد وہ مثلا ان کو حکم دیا کہ وہ سوچیں اس پر، یعنی مستقبل میں اس حکم کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ شاید ان کی موت مستقبل میں ان کے قریب پہنچ جائے، یعنی ان قریب وہ مستقبل میں مر جائیں، موت ان کو دبوچ لے۔ جی ہاں، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع پر ان داخل ہوا ہے اور اس کے ذریعے ہم نے استقبال کا معنی دیکھا، درست ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ ان فعل ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، اور جب فعل ماضی پر داخل ہو تو اس سے ان مصدریہ کہتے ہیں، ان مصدریہ کہتے ہیں۔ یہاں پر مثال انہوں نے دی ہے کہ جی ہاں، وان دخلت الجنہ، کہ یہی مثال ہے اسلمت ان دخلت الجنہ، کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ماضی پر یہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ان مصدریہ بولتے ہیں۔ جی ہاں، اگلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں، کیا ماضی عمل قبول کرتا ہے؟ منصوب ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں ماضی تو مبنی ہے، ماضی منصوب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ مبنی رہے گا، مبنی علی السکون رہے گا، یا مبنی علی الفتح رہے گا، یا کیا رہے گا؟ یہاں پر کیا ہے؟ اسلمت ان دخلت الجنہ، کہ یہاں پر کیا ہے؟ دخلت الجنہ، کہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں، یہاں پر مبنی الضم ہے، تو یہاں پر بھی یہ مرفوع نہیں ہوگا یا منصوب نہیں ہوگا، مجزوم بھی نہیں ہوتا کیونکہ مبنی ہے۔ جی درست ہے۔ اگلے ہم نقطے پر جاتے ہیں۔ دوسرا جو حرف نصب ہے، حروف ناصبہ میں سے حرف ناصب ہے لن ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں جب لن حرف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کس کا معنی دیتا ہے؟ استقبال میں نفی کا معنی دیتا ہے اور تاکید کا معنی بھی رکھتا ہے۔ مثلا میں مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ نے مستقبل میں ایک کام کی شدت سے نفی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ حرف لن لے آتے ہیں مضارع پر۔ مثلا آپ نے اگر کہنا ہے کہ تم ہرگز بھی امتحان میں پاس نہیں ہو سکو گے اگر تم نے محنت نہیں کی، تو اس معنی کو بیان کرنے کے لیے مستقبل میں ہم کسی کام کی شدت سے نفی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم حرف لن کو فعل مضارع پر لے آتے ہیں۔ اس سے ہم نفی استقبال کا، تاکید نفی در استقبال کا معنی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے کہ یہ کتاب میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احتمالاً فرمایا کہ لن ترانی، تم ہرگز بھی مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اب خداوند متعال کے دیکھنے کا ایک عمل ہے، تو چاہے وہ اب دیکھنا ہے یا چاہے مستقبل میں دیکھنا ہے، کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کے ذریعے جو نفی استقبال کا معنی ہے ہم نے لن کے ذریعے یہاں پر استعمال کیا حرف کو اور اس سے یہ معنی حاصل کیا۔ اس میں ایک بحث یہ ہے کہ حرف لن کیسے بنا ہے، تو بعض ناویوں نے اس پر کلام کی ہے کہ اصل میں حرف لن لا اور ان تھا، لا پلس لا اور ان تھا، تو پھر لا ان لن کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں کہ جو یہاں پر لام کے بعد الف ہے وہ کیوں گر گئی؟ یہ کتاب میں بھی شرح میں نیچے موجود ہے، اگر ہم اس کو دیکھ سکیں تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لن تھا اصل میں کیسے بنا ہے؟ یہ لا ان جب تھا تو لن کیسے بنا ہے؟ فرماتے ہیں جی ہاں، تو فرماتے ہیں اصل میں لا اور ان تھا، یہ جو الف ہے لا کی وہ کس وجہ سے گر گئی؟ آسانی کی وجہ سے کہ ہم اس کو گرا دیں۔ پھر جب الف گر گئی تو پھر ان اور لام بچ گئی، تو پھر کیا بن گیا؟ لان بن گیا۔ جیسا کہ کتاب میں موجود ہے کہ اصل میں کیا تھا؟ لا اور ان تھا، تو حمزہ تخفیف کی وجہ سے ہم نے گرا دیا، تو
ان کا جب حمزہ گر گیا تو لان بن گیا، تو پھر ہم نے الف کو بھی گرا دیا کیونکہ حذف التقاء ساکنین ہو رہا تھا۔ اگر میں یہاں پر آپ کو سمجھا سکوں کہ لا اور ان، اس کو ہم نے ان کے حمزے کو تخفیف کی وجہ سے گرا دیا۔ تخفیف کیا ہوتی ہے؟ تخفیف یعنی ہلکا پن۔ اگر آپ کسی لفظ کو مزید ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو تلفظ میں اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو عرب میں کیا کرتے ہیں؟ اس لفظ کو تھوڑا سا ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو جب ان کے حمزہ کو گرایا، الف کو گرایا تو کیا بن گیا؟ لان بن گیا۔ اب جب لان بن گیا تو الف بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے، تو فرماتے ہیں الف کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ لن حرف ناصب بن گیا، جو فعل مضارع پر داخل ہو کر کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے فعل مضارع کو۔ اگلا نقطہ جو یہاں پر ہم نے بیان کرنا ہے، اس کی مثالیں ہیں کہ سورہ جن سے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ سورہ جن اگر ہم دیکھیں تو کون سی صورت بنتی ہے یہ؟ جی ہاں، سورہ جن 72 نمبر صورت ہے۔ اس کی 7 نمبر آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مثال ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ جی ہاں، فرماتے ہیں اور یہ کہ انسانوں نے بھی تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اب جنات اور انسانوں کا یہ گمان کر لینا کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں کسی کو بھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ تمہارا گمان ہے، ظن ہے تمہارا، مستقبل میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائے گا، یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں پر لن حرف جر حرف ناصب فعل مضارع پر داخل ہوا ہے۔ اگلا حرف ناصب قی ہے، اس کو میں عربی میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ پھر یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ لفظ قی ہے یا قی ہے۔ قی حرف ناصب کس کا معنی دیتا ہے؟ فرماتے ہیں سببیت، سببیت کا معنی دیتا ہے۔ سببیت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کام کا سبب بیان کرنا ہے، جو 2 جملے آپ نے بولے ہیں، جو پہلا جملہ آپ نے بولا ہے وہ بعد والے جملے کا سبب ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جو یہاں پر بھی انہوں نے مثال دی ہے، پہلے ہم کتاب کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں کہ فرماتے ہیں اسلمت قی، یہ اسلمت قی ادخل الجنت، کہ میں اسلام لایا تاکہ، سبب کیا ہے اس کا؟ تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب کیا ہے؟ اسلام لانا ایک کام ہے اور جنت میں داخل ہونا ایک کام ہے۔ اسلام لانے کا سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اس کی سبب اور علت بیان کرنے کے لیے ہم کیا لاتے ہیں؟ حرف قی کو لاتے ہیں فعل مضارع پر، وہ سببیت کا معنی بیان کرتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے کہ سورہ احزاب ہے ہمارے پاس۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی 33 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 37 سے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ حرف قی سببیت کا معنی ذکر کر رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ درست نہیں ہے، میں اشتباہ کر رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ وہ کسی اور مورد کی مثال ہے، تو سورہ طٰہٰ کی ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ 20 نمبر ہے اور اس کی آیت نمبر 33 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرف ناصب داخل ہوا ہے فعل مضارع پر اور سببیت کا معنی دے رہا ہے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قی نصبحک کثیرا، تاکہ سبب کیا ہے؟ ہم تیری خوب تسبیح کریں۔ پیچھے بات ہو رہی ہے ساری، مثلا
اے میرا پشت پناہ بنا دے، اسے میرا پشت پناہ بنا دے اور اسے میرے رسالت میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کر سکیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جانشین کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اسے فرماتے ہیں کہ مجھے میرا پشت پناہ بنا دے ان کو اور امر رسالت میں میرا شریک بنا دے، تاکہ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کر سکیں۔ کئی نسبحہ کا نسبحہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور کون سا باب ہے؟ افعال تفعیل ہے، باب تفعیل ہے۔ سبحہ یسبحو، اسبحو اور نسبحو، تو یہاں پر منصوب ہے نسبحہ۔ اگلا حرف ناصب ہم دیکھ لیتے ہیں، آخری حرف ناصب اذن۔ اذن کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں اذن اگر آپ نے ایک شخص نے آپ سے کلام کی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے یا اس کے کلام کی آپ جزا، اس کا ایک جواب بنتا ہے یا بعض اوقات اس کی آپ جزا سناتے ہیں، اس کا انعام سناتے ہوئے آپ اذن کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال آپ دیکھ لیں، مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ جو کتاب میں مثال وارد ہوئی ہے اسی کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، فرماتے ہیں کہ اذن جواب اور جزا کے لیے آتا ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے اسلمت، کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں اذن تدخل الجنہ، پس تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسلمت کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ ہے کہ اسلام لانے کے جزا میں آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یا مثلا ایک شخص، ہم جواب کی مثال ایک لے لیتے ہیں، ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ سأزورک، سأزورک کیا مطلب؟ میں آپ کو ملنے آؤں گا یا میں آپ کی زیارت کرنے آؤں گا۔ اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اذن افرحک بلقائک، اذن افرحک بلقائک، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملاقات کر کے خوش ہو جاؤں گا۔ اگر آپ میری زیارت کرنے آئے، اگر آپ مجھ سے ملنے آئے تو میں آپ کی زیارت کرنے سے، آپ کی ملاقات سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اذن جواب کے لیے واقع ہوا ہے، اور افراحا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منصوب ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے مطالب ختم ہو گئے، عبارت ہم جا کر پڑھتے ہیں کتاب سے اور تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الخامس، پانچویں نوع، حروف تنصب الفعل المضارع، ایسے حروف جو نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو۔ وہی اربعۃ احرف، یہ حروف چار ہیں، ان، لن، وقی و اذن۔ فان، پھر کہتے ہیں کہ ترتیب وار ہم ان حروف کے احکام کو بیان کریں گے۔ پس ان للاستقبال ہے، ان استقبال کے معنی کے لیے آتا ہے۔ استقبال یعنی ایک زمانہ ماضی ہے، ایک زمانہ حال ہے اور ایک زمانہ استقبال۔ اگر آپ کسی کام کو استقبال کے لیے جملہ بولتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ان لگانا پڑے گا۔ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اور کہتے ہیں کہ اگر داخل ہو جائے ان فعل ماضی پر، آگے اس کی ہم مثال دیں گے کہ ان فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے اور فعل ماضی پر بھی۔ تو مضارع کی مثال دیتے ہیں، نحو اسلمت ان ادخل الجنت، کہ میں اسلام لایا ہوں تاکہ داخل ہو جاؤں جنت میں۔ اب داخل ہو جانا جنت میں استقبال میں ہوگا، زمانہ مستقبل میں، ابھی نہیں ہے۔ ماضی کی مثال دیتے ہیں، اسلمت وان دخلت الجنہ، دخلت الجنہ، کہ میں اسلام لایا ہوں تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ مَصْدَرِيَّةٌ، جب یہ فعل ماضی پر داخل ہو جائے تو اس کو ان مصدریہ بولتے ہیں۔ دوسرا حرف وَلَن لِتَأْكِيدِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبِلِ، لن کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل میں کسی کام کی تاکید سے نفی کرنی ہو تو اس کے لیے لن لے آتے ہیں۔
اگر زمانہ مستقبل میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کام ہرگز نہیں ہو سکے گا تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ حرف لن فعل مضارع پر داخل کر دیتے ہو، اور جس طرح سے مثال نے دی ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وَأَصْلُهَا، لن اصل میں کیا تھا؟ اصل میں لن لا اور ان تھا۔ یہ خلیل کے نزدیک ہے جو بہت بڑے نحوی ہیں، بقیوں کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ یہی اصل ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں تھا کہ جس کا مرکب ہو کر یہ بنا ہو، خود یہ لفظ اصل ہے، لیکن خلیل کہتے ہیں کہ اصل میں لا اور ان تھا۔ فَحُذِفَتِ الْحَمْزَةُ تَخْفِيفًا، اس کا حمزہ حذف کر دیا گیا ان کا تخفیف کی وجہ سے، تاکہ ہم آسانی ہو جائے ہمارے لیے۔ فَصَارَتْ لَان، جب الف حمزہ یہاں پر ان کا حذف ہو گیا تو کیا بن گیا؟ لان بن گیا۔ ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین، پھر الف التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی۔ التقاء ساکنین کیا ہوتی ہے؟ التقاء یعنی ملاقات کرنا، ساکنین یعنی دو حرف ساکن کا۔ جب دو حرف ساکن عربی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو ایک کیا ہو جاتا ہے؟ حرف حذف ہو جاتا ہے۔ فباقیت لن، تو پھر کیا باقی بچ گیا؟ لن بچ گیا۔ وقئی، تیسرا حرف ناصب جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو ناصب دیتا ہے قئی ہے، للسببیہ، سبب کے معنی کے لیے یہ آتا ہے اے۔ سببیت کا کیا مطلب ہے؟ اے یعنی، یکون ما قبلہا سببا، یعنی ما قبل جو ہے سبب ہے، لما بعدہا جو بعد میں کام ہوا ہے وہ پہلے والے کام کا سبب ہے۔ جیسے اسلم تو، میں اسلام لایا ہوں، اب یہ کیا ہے؟ یکون ما قبلہ سبب، یہ سبب ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام لے آنا۔ کس چیز کا سبب بنے گا؟ قئی ادخل الجنہ، تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فإن الاسلام، پس یہاں پر اسلام کیا ہے؟ سبب بن رہا ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ اسلام کس لیے لایا ہوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اسلام لانے کی؟ میرا جنت میں داخل ہونا۔ آخری حرف ناصب وا اذن، حرف ناصب اذن ہے، للجواب والجزاء، اذن کے ذریعے آپ اگلے شخص کے کلام کو جواب دیتے ہو یا اس کو جزا اس کے کلام کی دیتے ہو، جو اس نے کام کیا یا جو بات بتائی ہے اس نے، اس کے جزا اگر آپ نے بتانی ہو تو اس کے لیے آپ حرف اذن استعمال کرتے ہو۔ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ، اذن کے بارے میں چند قواعد ہیں کہ یہ واقع نہیں ہوتا، لا يتحقق، یہ محقق نہیں ہوتا، الا فی الزمان المستقبل، مگر یہ کہ زمانے مستقبل میں یہ واقع ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ اذان کے ذریعے جواب دے رہے ہوتے ہو تو اذان کے ذریعے جو بھی جواب ہوگا وہ مستقبل میں واقع ہوگا۔ فَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ، اس وجہ سے اس کا داخل ہونا ضروری ہے فقط اور فقط فعل مستقبل پر، کیونکہ صرف فعل مستقبل میں آپ اس کے ذریعے جواب دو گے، ورنہ یہ کسی اور فعل پر داخل نہیں ہو سکتا۔ مثال دیتے ہیں، اذن تدخل الجنہ فی جواب من قال اسلمت، کہتے ہیں کہ اس شخص کے جواب میں، فی جواب من قال، کہ جس نے کہا اسلم تو میں اسلام لے آیا ہوں، تو آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اذن تدخل الجنہ، پس آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جس شخص نے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو اذن کے ذریعے جب آپ نے جواب دیا تو اس کا مستقبل میں آپ نے جواب دیا ہے، یعنی مستقبل میں آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، جب آپ اسلام لائے ہو فوراً آپ جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ اگر اسلام پر باقی رہے اور مسلمان ہو کر ہی آپ مرے تو تب آپ کیا ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے ہم نے جزا کا ایک دیا تھا مثال، جزا کی مثال دی تھی کہ ایک شخص نے جب آپ کو کہا کہ میں آپ کو عنقریب ملنے آؤں گا، تو آپ اس کا کیا کرتے ہو؟ جزا دیتے ہو اس کی اذن کے ذریعے، تو کہتے ہو کہ اگر تم مجھے ملنے آؤ گے تو اس کی جزا میں خوش ہو جاؤں گا، یا مثلا میں آپ کا اکرام کروں گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اذن کے ذریعے جواب ہے یا جزا ہے۔ اگلی نوع ہم انشاءاللہ حروف جازم جو فعل مضارع پر داخل ہو کر حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں،
ان حروف کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔